الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سورت آل عمران آیت نمبر 7. یہاں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات کی 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں. محکم وہ ہوتا ہے جس کا ایک معنی ہو اور اس میں کوئی خفا نہ ہو اور ظاہر باہر ہو. متشابہات ملتی جلتی آیات وہ ہوتی ہیں جن میں ایک معنی کے علاوہ کئی معانی کا احتمال ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کتاب کی اصل جو ہے وہ آیات ہیں جو محکم ہے، جس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے لگتی ہے. وہ لوگ جن میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیچھے لگتے ہیں فتنہ بنانے کے لیے اور ان کی اپنی منمانی معانی تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی نے اپنی منمانی تشریح پر ان کی مذمت فرمائی ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل فرمایا، علیکا، تمہاری اوپر، الکتاب، قرآن، منہ، اس کتاب میں، بعض آیات، ایسی آیات ہیں، محکمات، جن کے معنی بالکل ظاہر باہر ہیں، جو محکم ہیں، یعنی ظاہری معنی والے. منہ، ان میں سے، بعض آیات، ایسی آیتیں ہیں، محکمات، جو محکم ہیں، جن کے معانی صاف آشکارا ہوتی ہیں. ہن، یہی محکمات، ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل ہے. اصل چیز یہی آیات محکمات ہیں جس کا معنی ایک ہے اور خوب واضح ہے. وَأُخَرُ، اور کچھ دیگر آیات ہیں، متشابہات، جو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں یا خفیہ معانی والی ہوتی ہیں. اس کا معنی ایک نہیں ہوتا، کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر، زیغ، کجی ہو، جن کے دل ٹیڑے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ لگ جاتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، ما، ان آیات کی، تشابہ منہ، جو اس کے مشابہ ہیں یا جس کے معانی خفیہ ہیں، جن کے کئی معانیاں ہیں. کیوں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ،
وہ فتنہ تلاش کرنے کی نیت سے، ان کا مقصد ہوتا ہے فتنہ تلاش کرنا، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی منمانی معانی ڈھونڈنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کرے اور اس کی منمانی تفسیر اور معانی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، حالانکہ نہیں جانتے ان کے معانیوں کو الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ ان کے معانیوں کو اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ کچھ لوگ والراسخون اس کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میم جو بیچ میں لکھا ہوا ہے یہ وقف لازم ہے، یہاں الا اللہ کا جملہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان پوشیدہ معنی والے الفاظ اور متشابہ آیات کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ایک اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی کی کتاب کی جو محکم آیات ہیں، جن کے معانی ظاہر باہر ہیں، ان کی روشنی میں متشابہات کی تشریح کرنے پڑے گی۔ اور باقی رہی بات اہل علم کی، تو والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں، یقولون، وہ کہا کرتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہمارا ان آیات کے اوپر اعتماد ہے۔ وہ اس کے معانیاں اپنی طرف سے نہیں ڈھونڈتے، وہ اس کے اندر کوشش نہیں کرتے، نہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، نہ ان کا اپنی طرف سے معانیاں ڈھونڈتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، لہذا وہ ان کے معانی اللہ ہی کی کتاب محکم سے واضح کرتے ہیں۔ وما یذکروا، اور نصیحت قبول نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر صاف عقل والے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتا تو وہ لوگ نصیحت قبول نہیں کر سکتے۔ نصیحت قبول کرنا یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، اور یہ راسخین فی العلم جو ہیں یہ دعا بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹھیڑ نہ پیدا کیجیو، لا تزغ، اے اللہ کجی نہ لائیو، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں راستے مستقیم پہ چلا دے۔ اے اللہ سیدھا راستہ چلانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا، وہب لنا، اور عطا کیجئے ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، مہربانی، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اے اللہ جس دن میں کوئی شک نہیں، ایک نتیجے والے دن میں تو ساری دنیا کو جمع کرنے والا ہے۔ انک لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے تو ان کے اموال ان کے کام نہیں آ سکتے، لن تغنی عنہم، نہیں ہٹا سکتے ہیں ان سے، اموالہم، ان کے اموال،
ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب میں سے شیئن کوئی چیز. جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہ ان کو ان کا مال بچا سکتا ہے نہ ان کی اولاد بچا سکتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ اور یہی لوگ وقود النار آگ میں جلنے والے ہیں. بس هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب جس نے نازل فرمایا ہے تمہارے اوپر قرآن منہ اس قرآن میں بعض آیاتن ایسی آیتیں ہیں محکماتن جو واضح معانیاں رکھتے ہیں یا محکم ہے. ہن ام الکتاب یہی واضح معانی والے آیات کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ اور کچھ دیگر آیات ہیں متشابہات پوشیدہ معنی والے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ تو وہ لوگ اتباع کرتے ہیں ما ان آیات کی تشابہ منہ جو ان میں سے پوشیدہ معانی والی ہیں. کیوں ان کے پیچھے لگتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ فتنے کی تلاش کی نیت سے. وابتغاء تأویلہ اور اس کے اپنے منمانی تفسیر اور تشریح ڈھونڈنے کے لیے. وما یعلم تأویلہ حالانکہ نہیں جانتا اس کے معانی کو الا اللہ مگر صرف اللہ. لہذا جب اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی کی آیات محکمات کی روشنی میں اس کا معنی کرنا پڑے گا. باقی رہے والراسخون فی العلم اور جو علم کے اندر پختہ کار لوگ ہیں یقولون وہ کہا کرتے ہیں آمنا بھی کہ ہم ایمان لائے ان آیات پر. کل من عند ربنا یہ سارے ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر اور نصیحت نہیں قبول کرتے الا اولو الالباب مگر صاف عقل والے لوگ. اور دعا بھی کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کیجئے بعد اذ ہدیتنا ہدایت لینے کے بعد. وہب لنا اور ہمیں عطا کیجئے من لدنک اپنی طرف سے رحمتن مہربانی. انک انت الوہاب یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیوم ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لن تغنی عنہم نہیں ہٹا سکتے ان سے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب میں سے شیئن کچھ حصہ. واولئک اور یہی لوگ ہم وقود النار یہی لوگ آگ میں جلنے والے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کے ارد گرد جمع فرما. یا اللہ دنیا میں دین میں بہت ساری ملاوٹیں ہوئی ہیں اور غیر اللہ کی کتابوں نے کتاب اللہ کی اوپر اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں. الہ العالمین اپنی کتاب کی پرورش فرما. ساری دنیا کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے جگہ عطا فرما اور سارے مسلمانوں کو اس پر ایمان عطا فرما اور سارے ملاوٹوں سے اس قرآن کریم کو پاک فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.